بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا میں کبھی کبھی ایسی تباہی آتی ہے جو آپ کے خواب، آپ کی خواہشات اور آپ کی ساری کوششوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی طوفان جو آپ کے کاروبار کو بہا لے جائے جس کو آپ نے اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے شروع کیا تھا، یا کوئی زلزلہ جو آپ کی پسندیدہ کار جو آپ نے حال ہی میں خریدی ہو وہ نگل جائے، یا پھر آپ کا گھر جو آپ نے بہت مشکلوں سے بنایا تھا۔ مگر اس کہانی میں ہم آپ کو ایک قدرتی تباہی کے بارے میں بتائیں گے جو ایک سچی کہانی ہے، اور اس ملک کے ایک دیہاتی نے سنائی جو کہ اس کہانی کا اصلی مرکزی کردار بھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، 2012 میں فلپائن نے دنیا کی ایک انتہائی غیر متوقع تباہی کا سامنا کیا جو کہ اس ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ ہم تاریخ کے سب سے غیر متوقع سیلاب میں سے ایک کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فلپائن ایک ایسا ملک ہے جو اب تک ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا پانی یا اس کا کچھ حصہ سیلاب لانے کی وجہ بنتا ہے، جس سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس ملک میں ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے سیلاب نے پوری دنیا کی میڈیا کو دیکھنے اور اس ملک پر نظر ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لوگوں، جانوروں اور پودوں کے ضائع ہونے سے اس مشرقی ملک کی معیشت کو ایک انتہائی اہم دھچکا لگا۔ اس وجہ سے جو لوگ دوسرے ملکوں سے فلپائن گھومنے پھرنے گئے تھے اور پرامن چھٹیاں گزارنے گئے تھے، انہیں بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی بچاتے بچاتے مر بھی گئے۔ اس کہانی کا اہم کردار ٹاڈیو ہے جو کہ شہر میں بجنے والے الارمز اور لوگوں کی چیخوں سے بہت خوفزدہ ہو کر جاگتا ہے، اور چھلانگ مار کر بستر سے نیچے اترا اور کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا ہی نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے تیر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی دروازے کے اوپر تک پہنچ چکا تھا اور دروازہ کھولنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ دوسری منزل پر تھا، اس لیے اس نے ایک کھڑکی کھولی اور باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے بھاگنا چھوڑ دیا اور پانی سے باہر نکلنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ ہر طرف وحشت اور افراتفری کا سامان تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکیل کر خود بچ نکلنے کی کوشش میں تھا۔ ہر بار پانی کی لہریں اور زیادہ تیزی سے آ رہی تھیں۔ اچانک ٹاڈیو کو یاد آیا کہ اس نے اپنے گھر پر کچھ لائف جیکٹس بھی رکھی ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آیا اور دروازے کو توڑ کر اندر جانے کا راستہ بنایا۔ تیرتے ہوئے وہ ان جیکٹس تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہ دیہاتیوں کی بھی کچھ مدد کر سکے۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کی جیکٹ اس نے پہن لی اور تیرنا شروع کر دیا۔ تبھی اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو کہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے پانی کا لیول بڑھ رہا تھا ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر لاحق تھی۔ ٹاڈیو نے ادھر ادھر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی اور اسے یہ محسوس ہوا کہ جو لڑکی مدد کے لیے چلا رہی ہے ٹاڈیو اس کی مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھی۔ ٹاڈیو نے لڑکی سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کرنے آتا ہوں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس کی ٹانگ کھڑکی میں پھنس گئی ہے۔ ٹاڈیو نے بہت سنبھال کر اس لڑکی کی ٹانگ کو باہر نکالا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے بچانے کی پوری کوشش کی۔ کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ لڑکی تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی، اس لیے ٹاڈیو نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور خشکی کی طرف لے گیا۔ اسے کافی پریشانی اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بمشکل ہی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ پایا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی وہ گر پڑا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی اور ٹاڈیو کی مشکور بھی تھی کہ اس نے اس کی جان بچائی۔ تب اس نے ایک بوتل پانی کی بھری اور ٹاڈیو کو دے دی کیونکہ اس وقت اس کے پاس اس کو دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں نے وہ رات اسی پہاڑ پر ہی گزاری۔ اگلے دن مختلف ممالک کی طرف سے ملنے والی امداد آنی شروع ہو گئی کیونکہ میڈیا پر اس تباہی کے بارے میں ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا۔ ٹاڈیو نے اس لڑکی سے نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، کیونکہ وہ بظاہر فلپائن کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اپنا نام میشیل بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ ابوظہبی سے ہے۔ کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا کہ ٹاڈیو اور میشیل اس پہاڑ پر ہیں۔ ٹاڈیو کے پوچھنے پر میشیل نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ سیر کے لیے وہاں آئی تھی، مگر موسمی خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی اور اس نے کچھ دن مزید وہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے اس کا دوست پانی کی لہروں کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو گیا، مگر اس کا پاؤں کھڑکی میں پھنسنے کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی اور بار بار ٹاڈیو کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری جان بچائی ہے اور تمہیں اس کا صلہ ایک دن ضرور ملے گا۔ پھر ٹاڈیو نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیسے سیلاب کی وجہ سے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ کاش ہم لوگ ساحل پر ہوتے، کیونکہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں تو سمندر کے کنارے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس وقت تیز آندھی آئی اور ایک تیز آواز نے ان کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ وہ الفاظ ٹاڈیو کو تو سمجھ نہ آئے مگر میشیل نے میگا فون کے ذریعے سن لیے، اس لیے وہ کھڑی ہو کر اچھلنے لگی اور بازوؤں کو لہرانے لگی
اسی لمحے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس میں موجود آدمی نے میشیل کو اپنے ساتھ لے جانے کے بارے میں بتایا، مگر ٹاڈیو یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ہیلی کاپٹر صرف میشیل کو بچانے آیا تھا، اسے نہیں۔ میشیل نے اس آدمی کو اپنی زبان میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے پکڑ کر ہیلی کاپٹر میں لے گیا اور ٹاڈیو ادھر ہی کھڑا دیکھتا رہا۔ اب ٹاڈیو کو سمجھ آ گئی کہ اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے وہ جس طرح اس پہاڑ پر چڑھا تھا ویسے ہی اترنا شروع ہو گیا۔ جب وہ نیچے آیا تو زمین پر اسے روتے اور سسکتے لوگوں کی چیخوں کا ایک سمندر نظر آیا۔ ٹاڈیو اس جگہ گیا جہاں اس کا گھر تھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں بچا تھا کیونکہ سیلاب اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جا چکا تھا۔ اسی اداسی کے عالم میں وہ ساحل کی طرف گیا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ ایسا کرنا خطرناک ہے۔ اس کی چھوٹی سی کشتی بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کا خاندان نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، اور ایسی ہی حالت میں کہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ بہت دن کے سفر کی وجہ سے وہ کافی تھکا ہوا تھا، اور اس کے پاس کھانے کے لیے صرف فروٹ اور کوکونٹ تھے جو کہ اس نے درختوں سے اتارے تھے۔ ایک دن بعد اس نے ایک ہیلی کاپٹر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ ہیلی کاپٹر جب لینڈ ہوا تو اس میں سے ایک لمبا اور صحت مند آدمی نکلا جس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس عورت کی نظر جب ٹاڈیو پر پڑی تو اس نے بغیر کوئی پرواہ کیے اسے گلے لگا لیا۔ ٹاڈیو نے پہچان لیا کہ وہ میشیل ہی ہے۔ میشیل نے اسے بتایا کہ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، مگر مجھے یہ بات پتہ تھی کہ یہ تمہاری پسندیدہ جگہ ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ میں اور میرے والد صاحب تمہارے بے حد شکر گزار ہیں کیونکہ تم نے میری اس وقت جان بچائی جب کسی کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ تب ٹاڈیو کو یاد آیا کہ جو شخص میشیل کو لینے آیا تھا وہ اس کا باپ تھا۔ اس آدمی نے ٹاڈیو کو گلے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ جس زبان میں وہ شخص بات کر رہا تھا وہ ٹاڈیو کی سمجھ سے باہر تھی، مگر میشیل اسے بتا رہی تھی کہ انہوں نے ٹاڈیو کے لیے کوئی انتظام کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر لے گئے، اور پہلی بار ٹاڈیو ہوا میں اڑ رہا تھا اور نیچے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی کو دیکھ سکتا تھا۔ میشیل نے اسے بتایا کہ اس کے والدین کی UAE میں ایک تیل کی کمپنی ہے اور وہ اسے ایک پرکشش تنخواہ کے ساتھ نوکری کی پیشکش کرتے ہیں، مگر ٹاڈیو نے کہا کہ وہ ان سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ میشیل نے اسے کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور اسے پتہ تھا کہ وہ یہ نوکری کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تاہم ٹاڈیو کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں منتقل کیا گیا جہاں ماہی گیری کے لیے کشتیوں کا ایک بیڑا تھا۔ میشیل نے اسے بتایا کہ وہ بیڑا ٹاڈیو کے لیے اس کے والد کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ دیکھ کر ٹاڈیو نے رونا شروع کر دیا اور خوشی سے میشیل کو گلے لگا لیا۔ ٹاڈیو کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ اس نے محنت سے جو کچھ بھی حاصل کیا اس سے اپنے ملک کی مدد کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ناظرین محترم، یہ تھی ٹاڈیو کی کہانی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں اور بدلے میں کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ ہر چیز کی سزا جزا انسان کو مل ہی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔